کہ ہم نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ گئی وہیں پر، تو چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا نقشہ کوئی ذہین شخص ہی کھینچتا ہے، عام آدمی کو توجہ نہیں ہوتی۔ کوئی اور تو صرف اتنا بیان کرتا کہ حضرت فاطمہ تشریف لائی ہیں، آئی ہیں، لیکن حضرت عائشہ نے صرف آنا بیان نہیں فرمایا، بلکہ ان کے آنے کا جو انداز تھا نا، چلنے کا انداز تھا، اس کا نقشہ بھی کھینچا۔ اور یہ تبھی ہوتا ہے جب محبت ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس ماں کو اپنی اس بیٹی سے کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی۔ تو حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ ما تخفى مشیتها من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت فاطمہ کے چلنے کا جو انداز تھا نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے ذرہ برابر فرق نہیں تھا، بالکل چال کا انداز وہی تھا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل کے آتے ہیں۔ یہ ایک نقشہ کھینچا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بابنتی، بیٹی مرحبا ہو، خوش آمدید ہو، جناسی کہنے ساتھ بسم اللہ، جی آیا نو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو خوش آمدید کہا اپنی بیٹی کو، اور پھر ان کو بٹھایا اور بٹھا کے ان کے کان میں کوئی بات کی۔ وہ رو پڑی، اور روئی بھی تھوڑی نہیں، کافی روئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا غم دیکھا تو پھر دوسری مرتبہ ان کے کان میں بات کی، تو وہ ہنس پڑی حضرت فاطمہ۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ کان میں کیا بات ہوئی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، وہ میں کھولنا نہیں چاہتی، راز کی بات۔ چپ کر گئی حضرت۔ جب رسول اللہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں نے کہا کہ میرا تیرے اوپر حق ہے، میں ماں ہوں، میرا تیرے اوپر حق ہے، اب بتا کہ اس وقت کیا بات ہوئی تھی۔ کیونکہ بعض راز ہوتے ہیں ایک وقت تک کے لیے راز ہوتے ہیں، اس وقت کے بعد راز نہیں ہوتے۔ تو حضرت عائشہ یہ سمجھی کہ اب وہ راز نہیں رہا، اب وہ بات بتائی جا سکتی ہے۔ تو اب حضرت فاطمہ بھی اس کو راز نہیں سمجھتی تھی، اب بتانا مناسب تھا، تو فرمایا کہ ہاں اب بتا سکتی ہوں، اب بتا سکتی ہوں، کیوں اب وہ راز نہیں رہا، اب اس کو کھولنے کی اجازت ہے۔ تو جب پہلی مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں بات کی تھی تو فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آتے ہیں، تو وہ میرے ساتھ ہر سال ایک مرتبہ قرآن کا دور کرتے ہیں۔ یہ جو رمضان گزرا ہے نا، تو اس میں حضرت جبرائیل نے میرے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ میری موت کا وقت قریب ہے، تو بیٹی تو اللہ سے ڈرنا اور صبر کرنا، اور آگے جانے والا میں تیرے لیے آگے جا رہا ہوں، صدف آگے جانے والا۔ تو اس لیے تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ بس یہ سن کے تو میں تو رو پڑی، چیخ نکل گئی میری۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا غم دیکھا تو پھر میرے کان میں دوبارہ بات کی اور فرمایا کہ اے فاطمہ الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ او نساء المؤمنین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے فاطمہ تجھے پسند نہیں ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہو؟ یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین کی عورتوں کی سردار ہو؟ تو یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو میں ہنس پڑی۔ اور ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی، ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے گھر میں سے سب سے پہلے تو ہی میرے پاس پہنچے گی۔ چنانچہ 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔
تو یہ دو عظیم فضیلتیں ہیں، ایک آیت میں داخل ہونا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 لوگوں کو آیت میں داخل کیا، خود بھی، اپنے آپ کو بھی، اور 4 یہ گھرانے کے افراد تھے، 4 افراد یہ، کل 5 تن، اور فرمایا یہ پاک ہیں، 5 تن پاک ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جو لوگ اس پہ زیادہ زور دیتے ہیں نا وہ اصل میں باقیوں کو پاک مانتے نہیں ہیں۔ اچھا 5 تن کو بھی ماننے میں وہ پورے سچے نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت حسین کی شہادت کا دن تو آپ کو معلوم ہے نا، اور پوری دنیا میں ایک کوہرام مچا ہوا ہوتا ہے، اور یہی لوگ امام حسن کی شہادت پہ کبھی ماتم کرتے دیکھا آپ نے؟ کبھی اس دن ماتم کر رہے ہوں، جلوس نکال رہے ہوں، تعزیہ نکال رہے ہوں، تو ان میں سے امام حسن کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی تھی، اور اس صلح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش ہیں، آگے حدیث آ رہی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں وہ حدیث بھی، لیکن یہ لوگ خوش نہیں ہیں۔ اس لیے یہ لوگ جو ہیں حضرت حسن کا تذکرہ نہیں کرتے، تو یہ 5 تن کو پورے طور پہ مانتے نہیں ہیں، اور ہم ان 5 کو بھی مانتے ہیں، اور باقی اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور باقی صحابہ اکرام کو بھی مانتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت، سنی کسے کہتے ہیں؟ سنی اسے کہتے ہیں کہ جس شخص کی یا جس چیز کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے ان سب سے محبت کرنا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہیں، آپ کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، آپ کے تمام صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور آپ کا دین مرتب کرنے والے فقہائے کرام سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم محدثین سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم ان مشائخ سے بھی محبت کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیے والا مشن لے کے آگے چل رہے ہیں، اور امت کے اخلاق و اعمال کی اصلاح کرتے ہیں، اور امت کو ذکر اللہ میں لگا کے اللہ کی یاد سے ان کے قلوب کو منور کرتے ہیں۔ امت کا کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جس کی ایک کوئی عظمت ہو اور اہل سنت والجماعت ان کو نہ مانتے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 2 اہم یہ فضیلتیں ہیں، ان دونوں فضیلتوں کی راوی کون ہے؟ دونوں کے حضرت عائشہ راوی ہیں، دونوں کی روایت کرنے والی کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور خصوصاً سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ یہ تو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو ان کے کان میں بتائی تھی، وہ تو بعد میں حضرت عائشہ نے ان سے نکلوا لی بات، ورنہ تو حضرت فاطمہ نے دل میں رکھ کے وہ بات لے جانی تھی۔ تو ان دونوں حدیثوں کی روایت کرنے والی کون ہے؟ اور پھر حضرت فاطمہ جب آئی ہیں تو صرف یہ نہیں بتایا کہ آئی ہیں، بلکہ آنے اور چال کا جو انداز تھا نا، اس انداز کا نقشہ کھینچ رہی ہیں پوری، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کا استقبال کیا، جیسے ان کو بٹھایا، سارا یہ ساری باتیں ہوتی ہیں پیار کی۔ یہ جو تھا حضرت عائشہ کا حضرت فاطمہ سے پیار۔ ایک موقع پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بعض ازواج مطہرات کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرنے آئی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سننے کی بجائے آگے سے یہ فرما دیا کہ اے فاطمہ، تو جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت نہیں کرتی؟ جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت نہیں کرتی؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیوں نہیں، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا حضرت عائشہ کی طرف اشارہ کر کے، بیٹی مجھے اس سے محبت ہے عائشہ سے، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت ابو بکر کا گھرانہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، یہ دونوں ایک ہی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور آج حضرت عائشہ کے حجرے میں حضرت ابو بکر صدیق بھی آرام فرما رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام فرما رہے ہیں، اور حضرت فاطمہ کا حجرہ کہاں پر ہے؟ حضور کے زمانے میں بھی حضرت عائشہ کے حجرے کے ساتھ تھا، اور اب تک حضرت عائشہ کا حجرہ، باقی سارے حجرات ختم ہو چکے ہیں،
لیکن دو حجرے باقی ہیں، وہ سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک جو ہے نا وہ دو حجروں پہ بنا ہوا ہے. یہ سبز گنبد جو ہے یہ دو حجروں کے اوپر بنا ہوا ہے. ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ان کے حجرے کے اوپر، اور دوسرا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے اوپر. اور جو داخل ہونے کا راستہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کی جانب جو دروازہ ہے وہ دروازہ حضرت فاطمہ کے حجرے میں ہے. تو اس لیے حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ یہ حضور کے زمانے میں بھی یکجا تھیں، آج بھی ان کے حجرے ایک ہی جگہ پہ ہے، کوئی ان میں فرق نہیں ہے. اس لیے فرق کرنے والے کتنے بھی فرق کر لیں لیکن وہ فرق ہوگا نہیں. جو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت فاطمہ کی ایک بڑی فضیلت سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، تو اس کی روایت کرنے والی حضرت عائشہ ہے. اس کو روایت کرنے والے ایک اور صحابی بھی ہیں، وہ ہیں حضرت حذیفہ. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے آپ ذرا فرصت کے لمحات دیں، یعنی اپنے کام کاج روکیں، مجھے چھوڑے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں، وہاں مغرب کی نماز پڑھتا ہوں، اور نماز پڑھ کے میں آپ سے سوال کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے استغفار کر دیں، اور اے امی آپ کے لیے بھی میں استغفار کراؤں گا جا کے، تو مجھے ذرا اجازت دیں، میں ذرا وہاں جاتا ہوں حرم شریف میں. تو پھر کیا فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز نوافل وغیرہ پڑھتے رہے، پھر عشاء کی نماز پڑھی. تو عشاء کی نماز پڑھ کے جب آپ یہاں سے نکلے ہیں تو فرمایا کہ میں پیچھے پیچھے چل پڑا، میری چلنے کی آواز سنی تو فرمایا کہ کون ہے؟ حذیفہ ہے. میں نے فرمایا کون ہے میرے پیچھے آ رہا ہے؟ حذیفہ آ رہا ہے. تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ جی ہاں میں ہوں. تو وہاں سے فرمایا تیری کیا حاجت ہے، تیری کیا حاجت ہے؟ ماں حاجت کا، اللہ تعالیٰ تیری بخشش کرے اور تیری ماں کی بخشش کرے. اب کیا حاجت بتا رہی تھی؟ یہی حاجت لے کے آئے تھے، وہ حاجت بتایا بغیر ہی پوری ہو گئی. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیری بخشش کرے اور اللہ تعالیٰ تیری والدہ کی بخشش کرے. پھر فرمایا کہ اے حذیفہ یہ فرشتہ اترا ہے زمین پہ اور اس سے پہلے کبھی نہیں اترا، آج پہلی بار آیا ہے، اور ایک اپنے رب کی طرف سے ایک پیغام لے کے آیا ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ رب نے یہ کہا ہے کہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنا اور ان کو خوشخبری دینا کہ فاطمہ جو ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور حسن اور حسین جو ہیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. حضرت ابو بکرہ صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ممبر پہ تشریف فرما تھے اور آپ کے پہلو میں امام حسن تھے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف توجہ فرماتے اور کبھی حضرت حسن کی طرف التفات فرماتے، توجہ فرماتے. تو آپ نے فرمایا لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، امید ہے کہ اللہ تعالی اس کے ذریعہ سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا. چنانچہ ایسے ہی ہوا، حضرت علی کے طرفدار اور حضرت معاویہ ان میں آپس میں صلح امام حسن کے ذریعے سے ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جماعتوں کو مسلمانوں کی عظیم جماعتیں قرار دے رہے ہیں. اور یہ روایت صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ روایت صحیح بخاری کی روایت ہے. تو جس وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کی تعریف کر رہے ہیں، ان کو سردار قرار دے رہے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے بھائی جو پنجتن بھی کہتے رہتے ہیں، اور حضرت حسین کے ساتھ وہ والہانہ انداز نہیں ہے جو امام حسین کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں، تو فرق کرتے ہیں ان دونوں میں. تو جو خوبی ہے
اسی کو ان لوگوں نے عیب سمجھا ہوا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک گھرانے کا تھوڑا سا تذکرہ ہوا ہے کہ وہ اس مختصر مجلس میں زیادہ تذکرہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کے بارے میں جو بات زیادہ ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ انی احبہ، کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو آدمی بھی ان سے محبت کرے یا اللہ آپ اس سے بھی محبت کرنا۔ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور یا اللہ جو ان سے محبت کرے آپ ان سے بھی محبت کرنا۔ تو اہل بیت کی محبت یہ ان کا حق ہے، زیادہ ان سے محبت کی جائے یہ ان کا حق ہے۔ حضرات شیخین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرمایا کہ یہ شیخین ہیں، اس امت کے دو بڑے بزرگ ہیں، ان کی عظمت یہ ایمان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو داماد ہیں، حضرت عثمان اور حضرت علی، ان سے محبت یہ ایمان، یہ دونوں ایمان کی چیز ہیں۔ تو ہم ہر جگہ جو ہے وہ تکریم اور تعظیم سے کرتے ہیں، لیکن نفرت الحمدللہ کسی سے نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں اپنا محبوب بنا دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔